نکال لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکال کے رکھ لیجیے گا ساتھ میں. سب سے پہلے تو میں ایک حیران کن واقعہ ہے میرے لیے، پریشان کن واقعہ کہ یہ اسمبلی ہے یا اس کو کیا بنا دیا گیا. اور آج وہ سچ ہو گیا جو ہم نے کہا تھا کہ کچے کے ڈاکوؤں کا کنیکشن پکے کے ڈاکوؤں سے بڑا مضبوط ہے. آج میں اسمبلی میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے خلاف کوئی باہر مظاہرہ ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کون سا مظاہرہ ہو رہا ہے، کس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں، دیکھو تو صحیح. پتہ چلا کہ جی میرے خلاف ایک وزیر صاحب کے کچھ حامی ہیں، وہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر صاحب کا آپ نے ہمارے لیڈر کا نام لے دیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں آج سے 3 روز پہلے اسی روسٹرم پہ، چونکہ مجھے کچھ شک تھا، کنفرم نہیں تھا، تو میں نے نام نہیں لیا تھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بیچارے جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے یوز کیے جاتے ہیں، وہ بھی قابل رحم حالت ہے ان کی بھی کہ وہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو میں نے بغیر نام لیے کہا تھا کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ چونکہ یہاں ابھی تک وہ 3 لوگوں کے ڈاکو قاتل پکڑے نہیں گئے، 9 چاچڑوں کے قاتل پکڑے نہیں گئے، پولیس بڑے ڈنکے بجا رہی ہے. تو میں نے 3 روز پہلے کہا تھا کہ جی ایک وہ ڈاکو کا میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی کے بڑے کے گھر میں ہے. تو میں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ، مجھے اس نام کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ اگر اسمبلی کے روسٹرم پہ ہم کہیں کہ جی 9 معصوم چاچڑوں کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، اگر ہم کہیں کہ ہمارے پولیس کے جوانوں کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، اور وہ قاتل جو واضح ہیں، جو بختر بند کے پہ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہیں، وہ، اور اس کے بعد ان کی ویڈیو آتی ہے کہ وہ کسی گاڑی میں ویگو کے پیچھے بیٹھ کے سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں. اتنا برا لگا کہ ان کے سردار نام پتہ چل گیا. مجھے افسوس ہے میر ہزار خان بیجارانی صاحب کی، میں بہت بڑے سیاستدان، بہت شریف انسان، شریف النفس انسان، ایک قابل قدر سیاستدان، اور میں ان کے صاحبزادے کو آج سے پہلے تک بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ مختلف ہے، یہ پکے والا نہیں ہے. لیکن جس انداز سے انہوں نے آج خود اپنا نام لے دیا، مطلب آج چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف ایک ڈاکو کا ذکر کرنے پر ڈاکو کے کو برا لگا اور اس نے اسمبلی کے گیٹ پہ مظاہرہ کرا دیا. میں کہنا چاہتا ہوں اس سے بڑی، یہ آپ سب پہچانیے، یہ ایک قتل کر کے، میں جانتا بھی نہیں ہے کون ہے، میں ان کو بیچارہ کہتا ہوں، ان کو استعمال ہوتے ہیں لوگ. میں یہ لوگوں کو اے پی سی کے اوپر کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے تھے، یہ صاحب پتہ نہیں کون ہے، اور ان کا کہنا برا لگ گیا. ان کو میں نے کچھ کہہ دیا کہ جی وہ قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے. تو آج میر شبیر صاحب نے، اب میں نام لے رہا ہوں، آج نام لے رہا ہوں، پہلے نہیں لیا تھا، بیجارانی صاحب منسٹر ہیں. میں جو کہتا ہوں نا کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے سربراہ یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو اسمبلی میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آج ثابت ہو گیا کہ اگر ہم نے قاتلوں کی گرفتاری کی بات کی اور کہا کہ جی پولیس کے شہداء کے قاتل، تو وہ لوگ اسمبلی کے گیٹ پر پہنچ گئے. اور اسپیکر صاحب آپ بھی سوچئے، اس کے بعد وہ تمام لوگ پاسز بنا کر اندر اجلاس کے اندر بھیجے گئے ہیں. تو ہماری اسمبلی کا یہ رہ گیا کہ اگر کسی ڈاکو کے اوپر بھی بات کرو گے تو ان کے حمایتی گیٹ پر آئیں گے اور اس کے حمایتی اس کے بعد اسمبلی ہال کے اندر جائیں گے. تو میں رینجرز کے اعلیٰ اختیارات سے، میں سیکیورٹی کے اداروں سے، پولیس تو ان کی غلام ہے، پولیس تو ان کی ماسی ہے، پولیس تو ان کی کمدار ہے، پولیس تو ان کی ہاری ہے، پولیس تو ان کی، میں کہنا چاہتا ہوں، پٹواری ہے. لیکن میں کہتا ہوں بڑے اداروں سے، جو ملکی ادارے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس پہ غور کریں کہ سیکیورٹی کے حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ ڈاکو کی ذکر کرو، اس کے حمایتی گیٹ پہ آتے ہیں جن کو پکی کے ڈاکو اسمبلی کے اندر لے آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حق بات ہم کرتے رہیں. اس سے سندھ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پتہ چلے گی اور کچھ پردہ دار چہرے بھی سامنے آئیں گے. جیسے میر صاحب آج میرے سامنے آئے، مجھے افسوس ہے کہ میر صاحب نکلے. چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے نہیں انداز، شریف آدمی تھے، میں سمجھتا تھا ان کو، لیکن جس انداز سے ایک ڈاکو کو کچھ کہنا برا لگ گیا میر صاحب کو، مطلب ڈاکو کو ڈاکو کہنا برا لگ گیا.
اس کا مطلب ہے کہ آپ سب پکے کے ڈاکو ہیں جو کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں۔ اب میں آتا ہوں، سنا ہے کہ اس کے بعد ایک صاحب آ رہے ہیں یہاں پریس کانفرنس کرنے کے لیے، جنہوں نے دریائے سندھ میں بھی جا کے پتہ نہیں کر لی ہے یا کرنی ہے انہوں نے۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ سندھ کی نہروں میں تو پانی آ جاتا ہے، سندھ میں آنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ آج انور سیال صاحب پرائم منسٹر کے پاس گئے تھے، پرائم منسٹر نے سمجھتے ہوئے کہ واقعتاً شاید کوئی چوری ہو رہی ہو تو نیوٹرل ریفریز، نیوٹرل انجینئرز، نیوٹرل نمائندوں کو اسائن کیا تھا کہ جائیے پانی کی چوری کو چیک کریں، جس میں ارسا، وابڈا، پنجاب اور سندھ کے نمائندے ہونے تھے۔ ارسا نے، پنجاب نے اور وابڈا نے تو اپنے نمائندے دے دیے، وابڈا نے، پنجاب نے، سندھ نے اپنے نمائندے نہیں دیے، چونکہ انہوں نے نفرت پہ سیاست کرنی ہے، پانی پہ سیاست کرنی ہے، اپنی جو چوری ہے، جو گڈو سے داخل ہونے کے بعد جو کوٹری کے درمیان جو پانی کی چوری ہے اس کو چھپانا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے کیا کہنا چاہیے نمائندے نہیں بھیجے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس دفعہ شارٹیج تھی پانی کی ڈیو ٹو لیس رینز اور دیر سے میلٹنگ ہوئی تھی، لیکن اس کے رزلٹ میں انہوں نے جو پانی پہ سیاست کی ہے، کبھی یہ پانی پہ سیاست کرتے ہیں، کبھی این ایف سی پہ سیاست کرتے ہیں، کبھی کسی چیز پہ سیاست کرتے ہیں، ڈیلیور کچھ نہیں کرنا ہے، ڈیلیور انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ کوئی کل بلاول صاحب نے بھی کیا کیا، محترمہ شہید کی سالگرہ زیادہ خوشی کا دن ہے، میں کہتا ہوں بڑی لیڈر تھی، عظیم لیڈر تھی، سالگرہ کی تقریب ایک اسمبلی کے اندر کر کے، کل ہمارے اسمبلی کے ہال کو، یہ اسمبلی کا ہال ہے اسمبلی کے ممبران کے لیے، لیکن ٹھیک ہے پارٹی لیڈرشپ کو لائیں، کوئی پریس کانفرنس ہو، اس کو انہوں نے ٹھیک ہے محترمہ کی ہم بھی کاٹ سکتے تھے، لیکن کل میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے آج جواب دے دیجئے بلاول صاحب، آپ نے اپنی والدہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کیا کیا؟ آپ کے والد صاحب نے اپنی بیوی صاحبہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کیا کیا؟ اور آپ بھی ایک جو آئے تھے ہمارے ایک مشیر صاحب، اچھا ان کا ایشو گلا ہے ہی نہیں ان سے کوئی، کل انہوں نے ایک شو کے اندر میں نے بات ہوئی، میں نے کہا کہ عمران اسماعیل کے 50,000 ووٹ تھے، ان کے کوئی 4-5,000 3,000 ووٹ تھے، ایک شخص جو ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، ایک ریجیکٹڈ لوگ، کسی کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، یہ ریجیکٹڈ لوگ آج سندھ کے بڑے وزیر بنے ہوئے اور سب سے بڑی تنخواہیں ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، سرکاری گاڑیاں ہیں، اور اس کے بعد اگر انہوں نے ان کے شامل ہیں ان کی نوکری میں جھوٹ بولنا۔ میں کل نسلا ٹاور کے حوالے سے بات کرتا ہوں، آج میں بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے ہم اپیل بھی کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ نسلا ٹاور کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے مکینوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے مکین مسکین ہیں، نسلا ٹاور کے جو بائرز ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں نسلا ٹاور 3 ڈپارٹمنٹس نے ایک ایشو ہے، سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انڈر آتا ہے، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت کے انڈر ہے، ایس ایم سی ایچ ایس کوآپریشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے، اس کے علاوہ کے بی سی اے، ایس بی سی اے، کے ڈی اے، انہوں نے اس کے نقشے پاس کیے، این او سی فار سیل دی، سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے، کے ایم سی نے اس کو کیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد ساری یہ کے ایم سیز، ڈی ایم سیز، یہ سارے انہوں نے اپنی کمانڈ کے اندر لیے ہوئے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس نے ان کو این او سی دیا، جس نے اس کو پرمیشن دی، جس نے اس کا نالے پہ قبضہ کرایا، جس نے ایکسٹرا لینڈ کی اجازت دی، ان تمام افسروں کو بھی جو سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو گرفتار کروانا چاہیے تھا، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ نسلا ٹاور جیسے پورے شہر میں ہزاروں بلڈنگیں ہیں جس کا اپروول سسٹم نے دیا ہے، وہ سسٹم جو بلاول ہاؤس سے چلتا ہے، وہ سسٹم جو سی ایم ہاؤس سے چلتا تھا، وہ سسٹم جو کینیڈا سے چلتا ہے، جو ٹپی سے شروع ہونے کے بعد یونس میمن تک آیا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری بلڈنگوں کا اپروول آج ہمارے ووٹرز کے ساتھ، جو ہمارے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں سندھ حکومت سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو مارکیٹ ریٹ پر، آج کے مارکیٹ ریٹ پر سندھ حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے، ان کو پیسے دے، اس کے بعد نکال کے بے شک توڑ دے، اور اس کے بعد یہ پیسے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سے، لوکل گورنمنٹ کے وزیر سے، ایس بی سی اے کے سربراہ سے، سندھی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے وزیر سے، جن لوگوں نے جس کے سائن
اس نسلہ ٹاور کی فائل پر ہے، ان کے گلے میں پٹے ڈال کر ان کو لٹکا دینا چاہیے نسلہ ٹاور کے سامنے جا کر۔ ابھی تو ایک شروع ہے نا کام، میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد کل ایک اور جھوٹ سامنے آیا، فہیم الزمان صاحب کے ایم سی میں کہہ رہے تھے، میں نے تو بتایا رینجرز نے کام کرایا۔ کل عبدالقادر بلوچ صاحب سابق ڈی جی رینجرز نے بتایا کہ فہیم الزمان صاحب جو بڑے آج کل وہ پیپل پارٹی کے میئر تھے، پیپل پارٹی کے چیئرمین تھے، کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کے دور میں مطلب یہ جو علادین پارک کے اللیگل سارے کام ہوئے، دھندے ہوئے، گندے دھندے، یہ بھی پیپل پارٹی کی صوبائی حکومت بھی ان کی تھی، اور کے ایم سی والا اس وقت بعد میں انہوں نے اس کو چلایا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے، آج جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ پیپل پارٹی کے دور میں ہوا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے مرتضی صاحب۔ باقی مرتضی وہاب صاحب آپ بہت محترم ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ، انشاءاللہ اب سندھ میں کرپشن ہوگی، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب سندھ میں آپ کی دادا گیری چلے گی، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب سندھ میں بجٹ تو پاس ہو لینے دو، اب سندھ میں کتے کی ویکسین نہیں ملے گی، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب سندھ کے چور پکڑے نہیں جائیں گے، ایبسلوٹلی ناٹ، سب پکڑے جائیں گے۔ اب سندھ میں عوام کو صاف پانی نہیں ملے گا، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب گٹر سے لوگ بہہ جائیں گے، ایبسلوٹلی ناٹ۔ اور کیا اب پیپلز پارٹی کو اتنا کھلا میدان ملے گا؟ ایبسلوٹلی ناٹ۔ انشاءاللہ ہم نے آپ کا بہت دیکھ لیا، آپ نے صرف ظلم زیادتی جو 3 سال میں کی ہے سندھ کے عوام کے ساتھ، انشاءاللہ میرا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب انشاءاللہ ہم سندھ کے عوام کی مدد کے لیے اتریں گے نیچے۔ اچھا علیم صاحب، پانی کی چوری کو آپ لوگ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیونکہ آپ اگر جائزہ لیں گے، آپ کے دائرے تنظیم پورے سندھ میں پھیلی ہوئی ہے، لاڑکانہ، جیکب آباد، گھوٹکی، آج جی ڈی اے، آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اندر چلا رہے تھے بیچارے کہ پانی نہیں ہے۔ تو پانی اس مرتبہ فصلیں بھی سندھ میں جو نا 1-1.5 ماہ لیٹ ہو گئی ہے، چوری جو ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے۔ اب کتنے بھی آپ وہاں پہ ٹیلی میٹری سسٹم لگائیں، کچھ بھی کریں، اب تو چوری نہیں ہونی، کیونکہ اب تو پانی تقریباً آ گیا ہے۔ دیکھیے جی، تو ناانصافی ہوئی، اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس کا عدالہ کیسے ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5 مہینے سے راگ الاپ رہے ہیں، سندھ کے ایک بوند بھی اگر کوئی چوری کرے گا، ہم سندھ کے بیٹے ہیں، ہم سندھ کے ساتھ رہیں گے۔ سندھ کا ایک بوند بھی پنجاب چوری کرے، کوئی اور صوبہ کرے، کوئی زیادتی کرے، ہم ساتھ رہیں گے۔ لیکن یہاں آپ کو بتاتا چلوں، کم پانی کی بارشوں کی وجہ سے وہ فارمولہ جو بلاول صاحب کا ہے وہی ان کو سمجھ نہیں آتا ہے، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اسی فارمولے کا ایک اور اگلا پہلو ہے کہ جب بارش کم آتا ہے تو پانی کم آتا ہے۔ یہ آئنسٹائن کا فارمولہ، بلاول آئنسٹائن کا فارمولہ ہے۔ ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ بھائی بارش کم آیا، پانی کم آیا، پانی کم آیا، دریاؤں میں کم آیا، پھر میلٹنگ ہوتی ہے۔ اس دفعہ دیر تک سردی رہی، ٹمپریچر لو رہا، جس کی وجہ سے میلٹنگ دیر سے سٹارٹ ہوئی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، آج آپ نے بات کی، آج بھی پہلے بھی میں آپ کو پتہ ہے میں خود بدین ہو کر آیا ہوں، میں گدو ہو کر آیا ہوں۔ گھوٹکی فیڈر میں جس روز 7,000 کیوسک پانی چل رہا تھا، میں وہاں موجود تھا۔ اس وقت سائٹ کی تمام کینالوں کو بند کیا ہوا تھا دکے لگا کر، لوکل لوگوں کو جانے والی۔ اس کے علاوہ بی ایس فیڈر میں جو مخصوص لوگوں کو پانی وہ پورا مل رہا ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو پانی نہیں ملتا ہے۔ میں بدین گیا تھا، ٹنڈو محمد خان پہ علی ریگولیٹر کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پھلیلی شاخ فل چل رہی تھی، لیکن تلہار کے بہت سارے علاقوں میں پانی نہیں تھا، کہیں سبزہ تھا، کہیں خشکی تھی۔ تو سندھ، اور اس کے بعد ٹنڈو اللہ یار میں ہمارے علی جو ہمارے پل صاحب نے جب بتایا کہ جی فریال تالپور صاحبہ کی جس جگہ پر بننی ہے وہاں تو پانی ہے، اور جہاں ان کی نہیں ہے وہاں پانی نہیں، جس پہ ایف آئی آر کٹوا دی گئی۔ نصیر کینال سے 321 آؤٹ لیٹس جعلی جاری کی گئی، انشاءاللہ بجٹ تقریر میں بتاؤں گا۔ اور ایک اور خاص بات، آج ایک گھمبیر بڑا گندا واقعہ ایک اور لاڑکانہ میں ہوا۔ یہ پیپلز پارٹی، یہ ایک فاشسٹ پارٹی، ایک ڈکٹیٹر کی پارٹی بن کے سامنے آ چکی ہے۔ خان محمد سانگرو پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کونسل کے لاڑکانہ کے چیئرمین، جو کہ نثار کھوڑو صاحب سے سینئر پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جو 1 سال پہلے تک ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین رہے، جنہوں نے پچھلے مہینے تحریک انصاف میں شمولیت کی، اس کو اینٹی کرپشن کے ذریعے اس پہ چھاپے لگوائے جا رہے ہیں۔ خان سانگرو کو گرفتار کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خان سانگرو کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے۔ کس منہ سے
جہاں آج شرجیل میمن صاحب کو نیب نے بلایا ہوا تھا وہ روشن سندھ کے اوپر، انہوں نے کہا میرا بجٹ اجلاس ہے، سی ایم صاحب نے 30 تاریخ کو جانا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف جوائن کرنے کے اوپر خان سانگرو سے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، پوری تنظیم پوری حکومت ہماری انشاءاللہ خان سانگرو کے ساتھ کھڑی ہے. اور پہچان لینا چاہیے پیپلز پارٹی کا یہ کرپٹ چہرہ، یہ دہشت گرد چہرہ جو اپنے سیاست، ایک پارٹی نے آپ کو چھوڑا ہمارے پاس آ گیا، آج جو اس سے سیاسی مخالفت ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر معاف نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ ہم بتانا چاہتے ہیں خان سانگرو کو آپ وکٹمائز کر سکو گے؟ ایبسلوٹلی ناٹ انشاءاللہ.